بات کیا کرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جب بات کرو تو سچی بات کرو، سچی بات۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، صاف ستھری بات کیا کرو۔ عام طور سے جب نکاح ہوتا ہے، نئی نئی دلہن گھر میں آتی ہے تو دولہا کی ماں کوشش یہ کرتی ہے کہ یہ لڑکا میرا اپنی عورت کی طرف زیادہ راغب نہ ہو، اس لیے وہ ماں اپنے بچے کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکاتی ہے، اس کی بہنیں اپنے بھائی کو اپنے بھابھی کے خلاف بھڑکاتی ہے، اس کا خاندان اس نئی نویلی لڑکی کے لیے دشمن بن جاتا ہے، جھوٹی باتیں اس لڑکے سے لگائی جاتی ہیں۔ اس کا الٹا لڑکی کے خاندان والے، وہ لڑکی اور لڑکی کے ماں باپ اپنے داماد کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور کنٹرولنگ کے لیے اس کی بیوی طرح طرح کے بہانہ بناتی ہے۔ کبھی کہتی ہے کہ تمہاری ماں میرے اوپر ظلم کرتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ تمہارا ابا میرے اوپر غلط نظر ڈالتا ہے، کبھی کہتی ہے کہ تمہارا بھائی یعنی دیور مجھے ڈانٹتا ہے، کبھی وہ کہتی ہے کہ تمہاری بہنیں یعنی اس کی نندیں مجھے پریشان کرتی ہیں۔ یہ دونوں طرف سے جھوٹ اور غیبت کا ایک سلسلہ چلتا ہے، اور یہ دونوں خاندانوں میں دوری پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور خطبے کی نکاح کی یہ آخری آیت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ دیکھو سچی سچی بات کیا کرو، آپس میں توڑ نہ پیدا کرنا، جھوٹ بول کر خاندانوں کو، ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے جدا مت کرنا۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو شخص عمل کر لے گا تو اللہ کہہ رہے ہیں یصلح لکم اعمالکم، اللہ کہہ رہے ہیں ہماری گارنٹی ہے کہ ہم تمہارے اعمال کو ایک نمبر کا بنا دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تم کو دودھ کا دھلا بنا دیں گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو ہر حال میں کامیاب کریں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، النکاح من ماں اور باپ کا جو عہدہ ہے اس کو پامال نہ کر دینا۔ کہیں عورت کے عشق میں آ کر، عورت کے بہکاوے میں آ کر والدین کے جو حقوق ہیں، بھائی بہن کے جو حقوق ہیں، رشتہ داریوں کے جو حقوق ہیں، ان کو پامال نہ کر دینا، اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا کہ ماں باپ کے کہنے پر آ کر، اپنے بہنوں کے کہنے میں آ کر اپنی بیوی کو بیجا ستانا نہیں، اپنی بیوی کو بیجا پریشان نہ کرنا، اپنی بیوی کو بیجا مارنا مت، اپنی بیوی کو بیجا دھتکارنا مت۔ یہ نکاح کے خطبے میں یہ آیتیں ہمیں چیخ چیخ کر کہتی ہیں، اور آگے اللہ فرما رہا انہ کان علیکم رقیبا، یہ یاد رکھنا اللہ فرما رہا ہے کہ ہر وقت تم ہمارے نشانے میں ہو، ہر وقت دنیا کا ہر ایک انسان، دنیا کی ہر ایک مخلوق اللہ کے نشانے میں ہے، لیکن خاص طور سے اللہ نے یہاں یہ لفظ ذکر کیا ہے کہ یاد رکھنا تم میں سے کوئی ایک آدمی ہمارے نشانے سے باہر نہیں ہے۔ پھر دوسری جو آیت پڑھی جاتی ہے نکاح کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ ہم اپنے گھروں میں گھس جائیں، اپنے گھروں میں قید ہو جائیں، کسی سے بات نہ کریں، شادی بیاہ نہ کریں، کسی سے بولے نہیں، کسی کے پاس بیٹھے نہیں، اپنے کھیتوں میں نہ جائیں، تجارت نہ کریں، کیا اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے؟ نہیں، اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم تمہیں تمہارے رسول دے گئے ہیں ان چیزوں کو مرتے دم تک کرنا ہے، جن چیزوں کو تمہارے رسول نے تم کو روک دیا ہے ان چیزوں سے ہمیں مرتے
مرتے دم تک رکنا ہے، کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے 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 اس کو انتہا تک پہنچا دے، وہ رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، اے انسانوں تم مجھ سے ڈرو، کس سے؟ جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہارا رب ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ نے یاد دلایا کہ ہم نے تم کو کس سے پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو کسی بزرگ کو اس وجہ سے آپ بزرگ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا، بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے نکاح نہیں کیا، بہت اللہ والے تھے، یہ آپ نہیں کہتے۔ اگر آپ نے کہہ دیا تو آپ اپنے ایمان کی تجدید کریے۔ اس نے سنت کو چھوڑ کر ولایت کے درجے کو کیسے مکمل کر لیا؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو نکاح سے پہلے رہا وہ آدھا ایمان حاصل کر لیا، اور جس نے نکاح کیا اس نے مکمل ایمان کر لیا۔ آپ کسی بزرگ کو بغیر نکاح کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ولی ہو گیا؟ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اے انسانیت، اے لوگو، اے قیامت تک کے آنے والے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ نے یہاں رب کا تذکرہ کیا ہے۔ رب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ وَيُشْكَرُ وَلَا يُكْفَرُ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر حال میں کی جائے، اللہ کی اطاعت ہر حال میں کی جائے، اور نافرمانی سے ہر حال سے بچا جائے، اور اللہ کا ذکر ہر حال میں کیا جائے، ولا ینسا، اور بھولا نہ جائے، وَيُشْكَرُ وَلَا يُكْفَرُ، اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کیا جائے، ناشکری کسی حال میں بھی نہ کی جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حق تقاتہ کی تفسیر میں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں کسی کی بھی، اللہ کی اطاعت میں کسی کا بھی، کوئی بھی ہو، اس کی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے۔ اللہ کے اطاعت میں کسی مخلوق کی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے، جس کو ایک حدیث میں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ جس کام سے ناراض ہو رہا ہو اور ہمارے جس فعل سے کوئی انسان خوش ہو رہا ہو، یہی تو کفر ہے، یہی تقوی کے خلاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خطبہ پڑھا ہے نکاح کے لیے، اس میں کئی جگہ لفظ تقوی کا لفظ آیا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا ہم نکاح کے وقت یہ تقوی کا لفظ اپنے اندر سوچتے ہیں؟ کیا نکاح وہ گھر جس گھر میں دولہا سجایا جاتا ہے، وہ گھر جس گھر میں دلہن سجائی جاتی ہے، وہ گھر جس گھر میں شادیوں کا ماحول ہوتا ہے، کیا اس گھر میں لفظ اتقوا کا استعمال، لفظ اتقوا یاد رہتا ہے؟ اب آپ اس پس منظر میں آپ سوچئے، چاہے وہ مولانا کا گھر ہو، چاہے وہ حاجی کا گھر ہو، چاہے وہ جماعتی کا گھر ہو، چاہے وہ نمازی کا گھر ہو، چاہے وہ زکاتی کا گھر ہو، شادی کے وقت لفظ اتقوا کو نعوذ باللہ ہم لوگ ہٹا کر دور رکھ دیتے ہیں، لفظ اتقوا کو ہم دور ہٹا کر رکھ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن میں ان آیتوں میں لفظ تقوی کا تکرار آیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے نکاح خطبہ کے لیے ان آیتوں کو پڑھنا مسنون قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو خطبہ کے نکاح میں پڑھا، اور یہی آیتیں نکاح کے خطبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ
وسلم سے لے کر اب تک پڑھی جا رہی ہیں اور قیامت تک پڑھی جائیں گی، جہاں لفظ تقویٰ کا تکرار آیا ہے، جہاں اس لفظ کو ہم شادی بیاہ کے وقت اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، اس لفظ کو ہم اٹھا کر طاق پر رکھ دیتے ہیں، وہ بیچارہ قاضی بھی جب آتا ہے تب بھی ہم اس کو نہیں سنتے ہیں، دھیان نہیں دیتے ہیں اس کو کہ قاضی خطبہ میں کیا پڑھ رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعلنوا بہذا النکاح واجعلوه فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو اور نکاحوں کو مسجد میں عقد کیا کرو۔ جب ہم نکاحوں کو میرج ہال میں کریں گے ہم بھی اس میں جاتے ہیں پڑھانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم پر قربان جائے، آپ نے وجعلوہ فی المساجد کہہ کر کتنی برائیوں سے ہمیں اور آپ کو روک دیا۔ اگر ہم اس پر عمل کریں، اگرچہ علماء اکرام نے استحباب کہا ہے، واجب قرار نہیں دیا، وجعلوہ لفظ امر ہے، یہ اکثر جگہ میں واجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن علماء نے یہاں پر تھوڑا سا رعایت دے دی ہے کہ مسجد میں کرانا مستحب ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے، لیکن ہم ایک مستحب عمل کو، ایک واجب عمل کو ہم مسجد میں کیوں نہ کریں؟ ذرا ہم سوچیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کتنی عظیم سنت ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کرنے جاتے ہیں، اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ نے انسانیت کو مخاطب کیا اور اس کے بعد اپنی طرف متوجہ کیا، کہے سے تقوی سے، تقوی کے معنی آتے ہیں بچنا، تقوی کے معنی آتے ہیں ڈرنا، اور آخری انتہا یہ ہے کہ ایک انسان، ایک ایمان والا متقی ہے اس بنا پر کہ وہ کفر اور شرک سے بچتا ہے، ڈرتا ہے، اس لیے وہ متقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے، اس لیے ان آیتوں کا نکاح خطبے میں پڑھنا مسنون بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو مجھ سے ڈرو۔ اب یہ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ تقویٰ کے معنی آتے ہیں ڈرنا۔ اب یہ ڈرنا کیسے ہو